آقا کل مولا کل ختم رسول تاجدار کائنات شبی اسرا ددولہ حامین دے کنڈنا والے یاسین دے سیرے والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات والا صفات دے بے حد و بے پناہ درود و سلام دا نذرانے عقیدت پیش کرن تو بعد احباب عزیز وقار رمضان شریف دا مہینہ ساڑھے تو جدا ہو گیا ہے، لیکن سانو ایک پریکٹس ایک تربیت گاہ بنا کے وہ تو چلا گیا ہے، لیکن ساڑھے واسطے بہت ساری گلاں، بہت سارے فکر، بہت ساری سوچاں چھڑ کے گیا ہے۔ رمضان گویا کہ ایک تربیت گاہ ہے، استقامت فی الدین، یہ جڑی چیز ہے نا اللہ جنوں عطا فرماؤں ہے استقامت فی الدین، دین دے اوپر استقامت، وہ بندہ رب دا مقرب بن جاتا ہے۔ جیڑا بندہ استقامت فی الدین دا اہل ہو جاتا ہے، رب دا مقرب بن جاتا ہے۔ کیویں کہ جدو بندے نے پنجگانہ نماز شروع کر دینی ہے، جدو بندے نے تہجد شروع کر دینی ہے، ویکھو نا رمضان شریف گزر کے گیا ہے، رمضان کے اندر کنیاں ساریاں ایکٹیویٹیز اسی چھڑ دیتیاں۔ مثال کے طور پہ نیٹ دا استعمال گھٹ کر دیتا، کیبل دا استعمال گھٹ کر دیتا، کاروبار نو اسی ترجیح گھٹ دیتی، رب دے گھر نو ترجیح زیادہ دیتی۔ ایک مہینہ اسی رب دے ہو گئے تے ہن ایک مہینہ جدو رب دے ہو جائیے تے اس تو بعد جو رمضان شریف جانا ہے اسی پچھلی روٹین دے اوپر آ جانے ہیں۔ یعنی کہ انج کہہ لو ایک پنجابی دا محاورہ بول لیندے ہاں کہ ایک مہینہ شیطان رب دی قید دے اندر تے 11 مہینے اسی وہ دی قید دے اندر۔ کیوں جی اسی طرح ہی ہے نا، ایک مہینہ شیطان رب دی قید دے اندر تے 11 مہینے۔ حالانکہ ویکھیا جائے رمضان شریف دے اندر کاروبار نو گھٹ ٹائم دیتا ہے، رب دی بارگاہ 5 ٹائم جھکے آ کے قرآن مقدس دی تلاوت کیتی، نیٹ گھٹ استعمال کیتا، کیا مر گئے؟ کیا ساڈا کوئی یار ناراض ہو گیا؟ ساڈا کوئی دوست ناراض ہو گیا؟ کیا کوئی نیٹ والے ناراض ہو گئے؟ کیا فیس بک والے جناب وہ ناراض ہو گئے؟ بازار والے دوست ناراض ہو گئے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی تواڈے نال شامل سی۔ کی وجہ ہے؟ رمضان شریف گیا تے اسی اسے روٹین تے واپس آ گئے تے پھر سانو فکر زیادہ ہو گئی۔ اگر اسی یہ ویکھیے کہ رمضان دے اندر اسی دنیا نو گھٹ ٹائم دیتا، مالک نو ٹائم دیتا، تو ساری بکری بھی زیادہ ہوئی۔ کتنے ایسے لوگ نے مثال کے طور پہ ہوٹلز والے لوگ یا جڑے کھان پکاؤن کا کام کرنے والے لوگ نے، وہ رمضان شریف کے اندر 2 ٹائم سحری یا افطاری، کئی لوگ ایسے نے سحری ٹائم بھی بند ہو جاتے تے افطاری ٹائم بھی پورا مہینہ چھٹیاں کرتے ہیں۔ کیا وہ بھوکے رہ گئے؟ نہیں یار، کیوں؟ اس واسطے کہ رب نو ٹائم دیتا ہے۔ مالک فرماؤں ہے میری طرف آ کر تو دیکھ، دنیا تیری نہ کر دوں تو پھر کہنا، میری طرف آ کر تو دیکھ، دنیا تیری نہ کر دوں تو کہنا۔ اور جیڑے رب دے ہو گئے نے پھر ہوندا کی ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ جدو بندہ رب دا ہو جائے نا پھر بندہ دریا دے وچ بھی گھوڑا جناب چھڑ دے تے رب وہ بھی پار کر دیندا ہے۔ تے جدو دنیا دار ہو جائیے، دنیا دے ہو جائیے تو پھر نہ جناب بندہ ادھر دا رہندا ہے نہ ادھر دا رہندا ہے۔ مذبذبین بین ذالک، جدو درمیانہ رستہ اختیار نہ کیتا جائے، دونے پاسے رکھے جان، شیطان نو بھی راضی رکھیا جائے، رب نو بھی راضی رکھیا جائے، پھر شیطان تے راضی ہو سکتا، رب راضی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جڑے بندے رب دے ہوندے نے شیطان نو ناراض کردے نے، شیطان نو۔ اور پھر جدو بندہ رب دا ہوندا ہے نا پھر کون دا اختیار انہوں مل جاتا ہے۔ میں ایک روایت پیش کرن لگا نزہۃ المجالس کے حوالے دے نال، علامہ عبد الرحمن صفوری نقل کرتے ہیں کہ ایک وقت دے اندر ایک ظالم بادشاہ سی تے اس دور دے اندر ایک نیک طیب طاہر بزرگ سن جڑے رب دی عبادت کرنے والے سن، نہ کھان دی پرواہ، نہ پین دی پرواہ، نہ دنیا دی پرواہ، کسے دی پرواہ نہیں، بس پرواہ ایسی تے رب دی پرواہ سی، رب دی نماز دی پرواہ سی، رب دی عبادت دی پرواہ سی۔ وقت آ گیا بادشاہ دا، جڑا دنیا دار سی او دا وقت آ گیا، وہ اپنے محل دے اوپر اپنے تخت دے اوپر بیٹھا ہے۔ جدو تخت تے بیٹھا تے جناب اسرائیل
ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੈਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ। ਅਲਾਮਾ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਫਰੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਡਰਿਆ, ਕੰਬ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਜਾ, ਵਸੀਅਤ ਲਿਖ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ? ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਉਧਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਸਲਾਮ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਬਾਦਤ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਣ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਹਲਮ व सहलम मरहबा, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਆਓ ਕਿੱਧਰ ਆਇਓ? ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਤੇ ਇਧਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸਤਕਾਮਤ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ख्वाहिश पूरी करनी ਹੋਵੇ, ਇਸਤਕਾਮਤ ਫਿਰ ਦੀਨ, ਆਖਰੀ ख्वाहिश पूरी ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਾਤਮਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰਨੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ख्वाहिश? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ख्वाहिश ਇਹ ਵੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਯੱਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕਬਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤਕਾਮਤ ਫਿਰ ਦੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਉਧਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਧਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਜਨਾਬ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਧਰ ਜਨਾਬ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਵੱਲ ਮੋੜਦੇ ਆਏ, ਉਧਰੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और फिर इत्थों तक नहीं, अगर कोई गलती हो जाए, कोई मामला बन भी जाए तो रब फिर तौबा दियां तौफीकां भी अता फरमाउंदा है। मैं हुण गल अर्ज करन लगा एक वाकया हजूर दी हदीस मुबारक है। वाकया हजूर दे एक सहाबी सी हज़रत सालिबा बिन अब्दुर्रहमान रदी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार दे काम करया करदे सन। हजूर ने कोई पैगाम भेजना होंदा तो जनाबे सालबा नूं आखना सालबा आईना सालबा ए पैगाम लैके जा, पैगाम लिया, ये काम करया। ये सरकार ने उस सहाबी नूं मखसूस कीता सी। एक दिन चलदियां चलदियां हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजूर दी ज़ाते पाक ने उस सालिबा नूं किसी दूर दराज इलाके के अंदर भेजिया। हुण इंसान की फितरत है ना, जदों इंसान नूं किसे जाना होवे, रस्ते में गुजरे, सड़क ते गुजरे या गली विचों बंदा गुजरे तो वह आसे पासे वेखदा, कभी सज्जे वेखदा, कभी खब्बे वेख, है ना। इस तरह बच्चे नूं भेजिया जाए, इंसान की भी फितरत है वे, इंसान जा रहा होवे तो सज्जे खब्बे वेखदा जांदा है। तो जनाबे सालिबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर दे सहाबी जदों निकले ना मदीना शरीफ तो बाहर थोड़ा जिहा, तो आप दी नज़र कभी सज्जे वेखते हैं, कभी खब्बे वेख, चलदियां चलदियां एक घर का दरवाज़ा खुलिया है तो एक बीबी अंदर बैठी है, गुसल पई कर दी है, नहा रही है, तो नज़र पै गई गैर अरादी तौर पर। किदा ये भी मसला समात फरमा लो, अगर किसी गैर महरम ते नज़र पै जाए फौरन अपनी अख नूं
ہٹا لو چمکا لو ہٹا لو غیر ارادی طور تے فرسٹ ٹائم نظر پینی ہے معاف ہے شریعت دے اندر اگر جان بوجھ کے ویکھنا ہے تے او دا پھر مالک کائنات دی طرفوں عتاب بھی آئے گا برحال توجہ فرمایا امام الانبیاء دے غلاموں میرے آقا دے غلام جناب صالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے پیغام دے کے بھیجیا صالبہ فلاں علاقے دے اندر پیغام لے کے جانا ہے جناب صالبہ پیغام لے کے گئے نے رستے دے اندر جناب دروازہ کھلا نظر پہ گئی غیر محرم دے اوپر جدوں نظر پہ گئی غیر محرم دے اوپر جناب صالبہ نے فوراً اپنا احتساب شروع کیتا آکھیا صالبہ ایک ہی کر بیٹھا ہے غیر محرم دے اوپر نظر پہ گئی ہے اگر رب نے وحی کر دیتی امام الانبیاء نو تیرے غلام غیر محرماں نو ویکھدے نے تے کی ہوئے گا جناب آقا دی بارگاہ عالیہ دے اندر شکایت پہنچ جائے گی میرا نبی ناراض ہو جائے گا حضرت صالبہ نے اپنے احتساب کی عدالت کے اندر کھڑا کیتا ڈاکٹر اقبال نے بھی ایتھے بڑا پیارا کلام لکھیا اپنی زندگی دا آخری کلام ڈاکٹر اقبال کہندا ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر کر تو می بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر ڈاکٹر اقبال دا وجدان سن لو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے یا رب العالمین تو بادشاہاں دا بادشاہ تو شہنشاہاں دا شہنشاہ میں فقیر مالک کائنات تیرے اگے میں التجا کر لگا اے میرے مالکا تیری بارگاہ وچ التجا کرنا وا رب العالمین اگر میرے گناہ زیادہ ہو جان اگر میرے اعمال اس قابل نہ ہون کہ جناب تیری بارگاہ ناپسندیدہ ہون پھر کرنا کیے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یا اللہ تو کرنا ہے میرے مصطفیٰ دے سامنے میں نو شرمندہ نہ کری میرا عمال نامہ میرے آقا دے سامنے نہ کھولی ہو سکتا ہے میرے آقا میرا عمال نامہ بیکھ لین ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میرا نبی میرا عمال نامہ بیکھ لوے لیکن تے میرے آقا دے سامنے میں نو شرمندہ نہ ہونا پوے حضرت صالبہ دی بھی یہی کیفیت ہے آپ نے جناب پیغام نو چھڈیا جس پاسے آقا نے بھیجیا کہنے لگے پیغام دے کہ جدو امام الانبیاء دے سامنے جاواں گا ہو سکتا ہے کہ وحی دے ذریعے میرے رب العالمین میرے محبوب نو دس دین کہ صالبہ دے کولوں اے غلطی ہو گئی ہے جناب صالبہ مدینہ شریف تے مکہ شریف دے درمیان دو پہاڑیاں نے اس پہاڑیاں کے اندر چلے گئے نے سارا دن جناب سجدے دے اندر رہنا ساری رات سجدے دے اندر رہنا ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے چلدیاں 40 دن گزر گئے 40 دن صالبہ روندے رہے عرض کرتے رہے رب العالمین نظر پئی ایک دفعہ غیر محرم دے اوپر لیکن پئی بھی غیر ارادی طور دے اوپر میری جان پہنچ کے میرے ارادہ نہیں سی میرا تے ارادہ نہیں سی لیکن جان پہنچ کے نہیں پئی غیر ارادی طور تے نظر پہ گئی ہے یا اللہ مینوں مرن تو پہلے توبہ دیاں توفیقاں دے دے تے یا اللہ دوجی عرض صالبہ دیے وے میرے محبوب دے سامنے میں نو شرمندہ نہ کریں ایک گناہ جڑا میرے کول ہو گیا ہے میرے محبوب نو پتہ نہ چلے میرے محبوب دے کولوں اینو پوشیدہ رکھی جدوں 40 دن گزر گئے جناب صالبہ صبح نو بھی روندے نے رات بھی روندے نے 40 دن گزر گئے 40 دن جدوں گزرے رب العالمین نے فرمایا جبریل استقامت فی الدین دی گل کر لگا جڑے آقا دے دین دے اوپر قائم ہو جان جڑے غلطی کر کے من لین جڑے نمازاں دی پابندی کر لین پورا سال ہی اپنے آپ نو جناب مالک دی بارگاہ چکائی رکھن 40 دن تو بعد مالک کائنات نے فرمایا جبریل ان کیتا یا رب جلیل حکم ہوے فرمایا جا میرے محبوب دے کول چلا جا کے آخ محبوبہ اسی صالبہ دی جناب معافی قبول کر لئی
सालिबा दी माफ़ी कबूल कर लईए, सालिबा नूं बुला लो वापस। फलां पहाड़ियां दे अंदर सालिबा सुबह नूं भी रोंदा है, शाम नूं भी रोंदा है, सालिबा बड़ा रोंदा है, उन्होंने बुलाया जाए। इमामुल अंबिया दे कोल जदों जबरील अमीन आ गए ने, जदों जबरील अमीन आके अर्ज करते ने सोहणिया ए सालिबा दे मुतल्लिक रब हुक्म पिया फरमाउंदा है उन्होंने बुला लो। मेरे आका दी तवज्जो गई कि साल बाद काफ़ी दिनों तो पैगाम लैके गया है, वापस नहीं आया। इमामुल अंबिया ने फरमाया ऐना उमर, अर्ज कीता हजूर हुक्म होवे, फरमाया सुलेमान फारसी नूं भी नाल लै लो। आका करना की है, फरमाया जाओ मेरे सालबा नूं लब के लैके आओ। फलां पहाड़ियां दे अंदर सालबा मौजूद है, सालबा नूं आखो तेरा नबी तेनू बुला रहा है। जनाब उमर पाक ते जनाब हजरत सुलेमान फारसी गए ने, लभदियां जदों पहाड़ दी ओर के अंदर वेखिया सालबा दुआवां करी जा रहे ने, या अल्लाह मैनू माफ फरमा दे, या अल्लाह मेरा गुनाह महबूब दी नजर तो पशीदा फरमा। ओ सहाबी दी गल पिया करना जिन्हें इमामुल अंबिया नूं वेखिया है, जिन्हां ने मुस्तफा दे हत्थां दे उपर बैठ कीती है, जेड़े मुसलमान भी होए ने ते सरकार नूं वेख के गैर अरादी तौर ते नजर पई ते जनाब रोंदे ने पे। जरा मुसलमानों अपना ते एहतसाब करिए ना, साडे दिन भी गुनाहां दे अंदर, साडियां रातां भी गुनाहां दे अंदर, साडा एक एक लम्हा रब दी जनाब ना फरमानी दे अंदर, साढ़े जनाब दुनियादारां दे अंदर साडियां सारियां जनाब घड़ियां गुजरदियां जांदियां ने, लेकिन सानू परवाह कोई नहीं। असीं कहने आ जनाब कोई मामला हो जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन मुस्तफा दे सहाबा ने वो कहते ने दुनिया रुस जावे, दुनिया रुस जावे, दुनिया खुस जावे, दुनिया लुटी जावे, लेकिन यार राजी रहना चाहिए है। इत्थे यार फे खड़े भी फरमाउंदे ने, आपने फरमाया जग दे रुसिया मेरा कुछ भी नहीं जानदा, हद रुस जाए आलम ऐसा मार देंदा महबूब दा रुसना, ते जिथे झुकदा आलम ऐसा इमामुल अंबिया दे गुलामों साडा अपना भी एहतसाब करिए। हजरत उमर पाक गए ने जदों जनाबे सालिबा दे कोल, जनाबे सालिबा नूं आखिया सालिबा अपना हाल की कर ले आए। इमामुल अंबिया दा पैगाम है ते जनाबे सालिबा दियां अखां चों आंसू जारी हो गए, कहने लगे लगता है कोई वही आ गई होनी है, कोई पैगाम आ गया होना। इमामुल अंबिया दे नाम मेरे आका दे सामने मेरा पर्दा फाश हो गया होना है, मेरा राज फाश हो गया होना है। हजरत उमर कहते ने सानू नहीं पता, सानू ते इन्ना पैगाम इमामुल अंबिया की बारगाह तेनू पेश किया जाए। ते जनाबे सालिबा हाथ बन के खलोते ने, कहने लगे प्यारे उमर इमामुल अंबिया दा सामना नहीं हो सकता, गैर अरादी तौर ते गुनाह हो गया है, गुनाह भी गैर अरादी तौर ते होया है, ते आका दा सामना नहीं हो सकता। लेकिन गल एवे आका दा हुक्म भी एवे, जाना भी जरूर है, अगर ना जावा ते आका दी हुक्म अदूली होंदी है। लेकिन गल एवे जदों मैनू मस्जिद नबवी दे अंदर लैके जाओ, इन्नी को अर्ज मेरी है हजूर जदों नमाज पढ़दे होण ते फिर मैनू पिछे खड़ा कर दिया जे। किन्ना हया सहाबा नूं इमामुल अंबिया दा, किन्ना अदब आका दा, किन्ना हया करदे ने सहाबा। वो लोगों या ते ये अरादा करना छड़ देवो, ये ख्याल करना छड़ देवो कि रब नहीं वेखदा पिया, अगर ये अरादा कर दियो कि खुदा वेखदा पिया है। अज किते माड़ ते जाइए ना, किसी हाल दे विच जाइए, किसी मॉल के अंदर चले जाइए तो उत्थे लिखिया होंदा है खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो ओदा करके असी चोरी नहीं करी दी। इदां ही है ना, कैमरे तो डर है, तो जो वो हकमुल हाकिमीन है ओदा डर नहीं, कैमरे का डर है। असी कहने वेखी जाएगी अगे जाके, लेकिन वेखी जो उदों जाएगी जो सरकार ने रुख अनवर फेर लिया तो किधर जाएगा।
حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا تو کدھر جائے گا؟ صحابی عرض کرتے ہیں مینوں اس ٹائم لے کے جانا آقا دا سامنا نہ ہو سکے۔ آقا نماز پڑھ دینے پے، حضرت ثعلبہ نو پیش کیتا، آقا نے فرمایا ثعلبہ رب دی طرفوں معافی دا اعلان ہے۔ گناہ کی ہویا رب نے نہیں دسیا۔ جناب ثعلبہ گھر دے اندر گئے نے، آقا دی بارگاہ وچوں چند دن گزرے، بیمار ہو گئے، میرے آقا پھر گئے نے تیمارداری واسطے۔ آکھیا ثعلبہ کی گل ہے؟ عرض کرتے نے سونیا بڑی پریشانی ہے، گناہ بھی ہو گیا غیر ارادی طور دے اوپر، رب دی بارگاہ چوں ڈر بھی لگدا ہے، میرے گناہ بڑے زیادہ نے۔ محبوب پاک نے اوپر ویکھیا، وحی دا پیغام آیا، رب نے فرمایا محبوبہ اے ثعلبہ نو کہہ دے اے ثعلبہ دے گناہ زیادہ نہیں بلکہ رب دی رحمت زیادہ ہے۔ ثعلبہ دے گناہ زیادہ نہیں بلکہ رب دی رحمت زیادہ ہے۔ حضرت ثعلبہ پھر عرض کر دینے سونیا کوئی وظیفہ دسیا جائے رب میرے گناہ معاف کر دوے۔ آقا نے فرمایا پھر انج پڑھیا کر، آقا نے فرمایا پھر ایک آیت دس دینا وہ پڑھیا کر، رب بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ جناب ثعلبہ کہندے نے سونیا کیڑی؟ آقا نے فرمایا تو انج آکھیا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آقا نے فرمایا جڑا ایدا وظیفہ کریا کرے گا رب دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ حضرات استقامت فی الدین کہن دا مقصد کی ہے، عرض کرن دا مقصد کی ہے؟ جیڑا بندہ رب دے حضور کھڑا ہون تو ڈر گیا، جیڑا بندہ اپنے گناہاں تے شرمندہ ہو گیا، جیڑا بندہ گناہ کرن لگیا دل دے اندر کھٹکا پیدا ہو گیا، رک گیا، وہی بندہ متقی تے پرہیزگار ہے۔ او دے واسطے رب دے سلام بھی ہوندے نے، او دے واسطے خوشخبریاں بھی نے، دنیا بھی او دی بہتر ہے، آخرت بھی او دی بہتر ہے۔ کوشش کریا کرو میری سرکار دا بلکہ فرمان ہے، حضور نے فرمایا ہر پیر شریف والے دن پوری امت دے اعمال ساڑھے سامنے پیش کیتے جاندے نے۔ یار ایتھے کسے بندے نے کوئی ڈیوٹی کردا ہوئے نا، کسے دفتر چ بینک دے وچ یا کتے بھی ملازمت کردا ہوئے تے او دی رپورٹ بن کے مہینے بعد جانی ہوئے نا، تے انہوں ڈر لگا رہندا یار افسر پوچھ نہ لوے ایتھے مسٹیک کیوں ہو گئی ہے، غیر حاضری کیوں ہو گئی ہے، اے کام کیوں نہیں کیتا ہے، ایتھے کیوں مسٹیک کر لئی ہے، ایتھے جناب کیوں نظام ٹھیک نہیں، پورا مہینہ انہوں ڈر لگا رہندا ہے۔ تے سوچ ساڈے اعمال نامے اوتھے پیش ہو رہے ہیں جنہاں نے ساری زندگی ساڈے واسطے رو کے گزار دیتی، تے وہ محبوب دے سامنے جے اسی شرمندہ ہو گئے تے کی کریں گے؟ جے سرکار نے رخ انور پھیر لیا تو ساری سفارش کون کرے گا؟ مالک دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں رب العالمین سانو جویں رمضان شریف دے اندر اسی عبادت کیتی ہے اسی طرح مالک سانو پورا سال عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔